میں بڑا بیسک سوال پوچھتا ہوں. اسلام کے اندر جو ہے بہو وواہ بھی چلتا ہے, 3 طلاق والی بات بھی ہوتی ہے, 4 شادیوں کی بات بھی ہوتی ہے. کئی سارے اسلامک دیش ایسے ہیں جنہوں نے بہو وواہ پر روک لگا رکھی ہے یا بہت زیادہ کنڈیشنل ہے, لیکن بھارت میں یہ مسئلہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے شریعت کے نام پہ. اگر پروشوں کو 4 وواہ کرنے کی اجازت ہے تو مہیلاؤں کو کیوں نہیں؟ مجھے اس کا جواب. آپ نے دراصل یہ مذہب پر اعتراض کیا ہے. یہ اعتراض مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض قرآن پر ہے. اور جب مذہب پر, قرآن کریم پر یا اسلام پر اعتراض ہوگا تو دوسرے مذہب کی بھی بات آئے گی, اور ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کہ جس چیز پر آپ کو اسلام میں اعتراض ہے کیا وہ چیز دوسرے مذہبوں میں موجود ہے یا تھی. اس لیے ہم کرسچینٹی کی بات نہیں کرتے, جوڈازم کی بات نہیں کرتے, بلکہ ہندوازم ہی کی بات کرتے ہیں. ہندو اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ شری رام کے فادر کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. اکارڈنگ ٹو ہندو اسکرپچرز شری کرشن کی 16,000 سے زیادہ بیویاں تھیں. پھر آزادی کے بعد پولیگمی کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے پولیگمی پر ہندوؤں کے یہاں پابندی لگی, اور یہ پابندی لگا کر بہت سے ہندوؤں نے دراصل اپنی محترم اور مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے. گویا کہ وہ جو کام کرتے آئے تھے وہ لیگل تھا, اب جا کر لوگ لیگل طریقے سے شادی اور نکاح کرنے لگے ہیں. مسلمانوں کی عادت دوسروں کا مذاق اڑانے کی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی مذہب کی مقدس شخصیت کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ایسے شخص کی سخت تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. یہاں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں نے پولیگمی پر پابندی لگا کر اپنی ہی مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے, اس لیے جواب دینے کے ذمہ دار وہ ہیں, ہم نہیں. اسلام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے انکریج کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کریں, لیکن اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے شو میں آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی لاجک ہوئی. یہ کون سا لاجک ہے؟ لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ لاجک آپ کے دماغ میں فٹ ہو رہی ہے یا نہیں. ہمیں اپنے آڈینس کو سمجھانا ہے کہ وہ لاجک کیا ہے, کیوں اسلام میں پولیگمی کی اور ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. امریکہ میں ہونے والے ریسنٹ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں بسنے والی بلیک کمیونٹی میں ہر 12 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے, اور کوکیشین کمیونٹی میں یعنی گوروں میں ہر 9 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ریشیو ہے وہ یہ ہے کہ ہر 16 لڑکیوں پر ایک لڑکا ہے. اگر ہم پوری دنیا میں یہ قانون بنا دیں کہ ایک لڑکا ایک ہی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لڑکیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کریں اور ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں جو آلریڈی میرڈ ہے, اور دوسرا آپشن ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مذہب, کوئی بھی کلچر اور کوئی بھی ڈیسنٹ معاشرہ عورتوں کو پبلک پراپرٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایک پرابلم کا سلوشن پیش کیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پروویژن پر, اسلام کے اس پروویژن پر ہر طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی لاجک پیش کی جاتی ہے تو بجائے یہ کہ اس کے خلاف کاؤنٹر آرگومنٹ کیا جائے, یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی لاجک ہے. اور پھر پولیگمی کے تعلق سے سینسس رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 15.25% ٹرائبلز ایسے ہیں جو پولیگمس ہیں. جین کمیونٹی میں 6.7%, بدھ کمیونٹی میں 7.9%, ہندوؤں میں 5.8% اور مسلمانوں میں 5.7%. یعنی مسلمانوں میں پولیگمی کا رواج ہندوؤں سے کم ہے, اور ٹرائبلز میں 15.25% ہے. اور RSS کے آفیشیل ڈاکیومنٹس اور ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق ٹرائبلز ہندو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائبلز اور کا جو ڈیٹا ہے وہ ہندوؤں کے ڈیٹا سے الگ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ کمبائن کریں تو ہندوؤں میں پولیگمی کا ریشیو 20% سے زیادہ ہے. تو حکومت کو یا میڈیا چینلز کو پہلے اپنی خبر لینی چاہیے, ہندو کمیونٹی میں صفائی کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں جس میں پولیگمی نہ ہونے کے برابر ہے. بائیگمی سمجھتے ہیں؟ بائیگمی, جی ہاں, بائیگمی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انفیکٹ آپ کو سمجھانا بھی جانتے ہیں کہ بائیگمی اور پولیگمی میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری عورت سے نکاح کیا اور پہلی عورت کو اس کی اطلاع نہیں ہے اور یہ نکاح اسٹیٹ کی نظر میں اللیگل ہے تو اسی کو بائیگمی کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور اس کی تینوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہے اور سب خوش ہیں تو اسی کو پولیگمی کہا جاتا ہے. اسلام نے بائیگمی کو پروموٹ نہیں کیا ہے بلکہ پولیگمی کو پروموٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 2 بیویوں سے 3 بیویوں سے ایک وقت میں نکاح کرتا ہے اور اس کی تینوں بیویاں خوش ہیں تو اسٹیٹ کو اور میڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟
کوئی کیوں آفر کر رہا ہے مسلم महिला کو کہ آ جائیے ہمارے دھرم میں؟ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے اس مدے کو ڈھیل دی. آپ لوگوں نے صرف اور صرف شوونزم کا, پرش پردھانتا کا اگزامپل دیا اور کچھ نہیں دیا ہے, اور اسی لیے اب اس طریقے کی نوبت آ گئی ہے کہ آ جائیے آپ کے یہاں تو سب ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ٹرپل طلاق کے ذریعے مسلمان عورتوں کو دباتے ہیں. مسلم کمیونٹی میل شاونسٹ کمیونٹی ہے. میڈیا برنداون کی لاکھوں عورتوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اس تعلق سے کوئی ٹاک شو نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب بالی ووڈ نے اس ایشو کو اٹھانا چاہا اور اس موضوع پر ایک فلم بنانی چاہی تو کچھ ایسے لوگوں نے کہ جنہیں اپنے نیچے کی زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی, انہوں نے اس فلم کی مخالفت کی اور اس کی شوٹنگ نہیں ہونے دی. کیا وجہ ہے کہ ملک میں اس موضوع پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے؟ برنداون میں جو عورتیں اپنے سماج سے دھتکار دی جاتی ہیں, گھروں سے نکال دی جاتی ہیں, وہ بیوائیں کہ جن کو سماج دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, ایسی عورتیں کہ جن کو ان کے ہسبینڈ چھوڑ دیتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, اور وہ کسی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ سماج اور کلچر ہی ایسا ہے. ایسی عورتوں کے ساتھ برنداون میں کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھیے. برنداون میں گھٹنا گھٹی تھی کہ ویڈیوز مر جاتی ہیں تو ان کو کاٹ کے بوڑے میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے. विवाह शादी में क्या कोई वीडियो है तो उनको किनारे रखें भाई, सामने ना आए. कहीं जा रहे हैं तो सामने वीडियो ना पड़ जाए. तो बचपन में विधवा हो गई, उनका क्या दोष है? समाज उनको छोड़ देता है, अशुभ मानता है. तो बताए ना कि उन लोगों का दुख है देखे कलेजा फटने लगता है. कुछ भी है तो हमने तो उसी को पति मान के बताए हैं ना, उसी को पति मर गया फिर भी हम उसी को पति मानते हैं. अपना धर्म है, क्या परंपरा एक चला. पहले वो लोग दिन भर कथा करती थी, ये भजन करती थी, तो 4 रुपया मिलता था पर डे. 4 रुपए में उनका खाना क्या कुछ नहीं हो सकता था. Now you may call it a haven, you may call it hell, but Varanasi is the only place that's home for these widows who don't have a place in their own homes anymore. یعنی وارانسی کو ان عورتوں کے لیے چاہے آپ جنت کہیں یا جہنم, لیکن وارانسی ہی ایک ایسی جگہ ہے جو ان عورتوں کو رہنے کی جگہ دیتا ہے. یہ ہے دراصل اس سماج کا اصل چہرہ, میڈیا جس کے اوپر گفتگو کرنے سے بھاگتا ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اور یہ کہنا کہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, ٹرپل طلاق دے کر ان سے انصاف کا حق چھین لیتے ہیں, اس لیے ہم ان عورتوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. ہم آپ کو آپ کی اس نیت میں اسی وقت سنسیئر سمجھتے اگر آپ اس سے پہلے ان لاکھوں عورتوں کے حق میں بھی آواز اٹھاتے جو برنداون کی سڑکوں پر بڑھاپے کی حالت میں 2 وقت کا کھانا مانگتی پھر رہی ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایسی بھی بہت سی رپورٹس ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آشرموں میں پروسٹیٹیوشن کا کام بھی بڑے دھڑلے سے چل رہا ہے. لیکن یہ عورتیں کہ جن کو سماج نے دھتکار دیا ہے, جن کو ان کے ہسبینڈ نے ان کے گھروں سے نکال دیا ہے, ان کے بچے ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو پروسٹیٹیوشن کی آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ اس وقت تک اس آگ میں جلتی رہتی ہیں جب تک ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیے جاتے. آگے ماں انسلا نے الزام لگایا کہ اوشو کا آشرم آدھیاتمک کیندر نہ ہو کر سیکس کا اکھاڑا تھا. وہاں یہ بھی لکھتی ہیں وہ کہ ایک آدمی مہینے میں 90 الگ الگ مہیلاؤں کے ساتھ سیکس کرتا تھا. اس پر آپ کھرا کھرا کیا کہیں گے؟ کھرا کھرا تو یہی ہے کہ نا, یہ نیا کیا ہے اس میں؟ یہی تو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جی, وہاں 90 مہیلاؤں کے ساتھ ایک آدمی سیکس کرتا تھا. یہ تو 90 کیا, وہاں تو چھوٹ تھی کہ چاہے کوئی 200 کے ساتھ کرے, یہ تو کھلے عام تھا, وہاں کوئی پابندی نہیں تھی. آپ کا جب جی چاہے, جتنا جی چاہے, جس کے ساتھ جی چاہے اس کے ساتھ سیکس کیجیے. ہمارا میڈیا سے سوال ہے کہ اگر آپ واقعی انصاف کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیوداسیوں کے تعلق سے ابھی تک کوئی شو کیوں نہیں کیا؟ دیوداسیوں کے حق میں ابھی تک آواز کیوں بلند نہیں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ دیوداسی کسے کہتے ہیں؟ دیوداسی کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پروسٹیٹیوٹس آف گاڈ, یعنی خدا کی رکھیل. 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 2 صوبوں میں, تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 80,000 دیوداسیاں مختلف مندروں میں رہ رہی ہیں. ان عورتوں کے حق میں سب سے پہلے آواز ڈاکٹر امبیڈکر نے 1936 میں اٹھائی تھی. انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پریکٹس پر پابندی لگنی چاہیے, لیکن اس وقت کے برہمنی ذہن رکھنے والے ہندوؤں نے ڈاکٹر امبیڈکر کی اس آواز کو دبا دیا. اگر نیوز چینل واقعی مظلوم طبقے کے لیے انصاف کی آواز بننا چاہتے ہیں تو دیوداسیاں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی آواز کو نیشنل ٹی وی پر لایا جائے اور اس پریکٹس پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے. On my very first day here, I met a group of temple prostitutes
who told me about this ancient Hindu system where prepubescent girls are dedicated to a goddess, and for the rest of their lives they will become sex slaves of the temple. The name of that system is Devadasi. This is also one of the places where the women traffickers come and pick up potential prostitutes. The brothel madams will travel from big cities like Bombay and Pune and come to Saudati, to these festivals, to pick up young girls to traffic. एक यूरोपियन खातून सैरा हैरिस ने देवदासियों के इशू पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री में उसने दिखाया है कि कैसे 12-13 साल की लड़कियों को देवदासी बना लिया जाता है और उनको मंदिरों में और टेम्पल्स में फेंक दिया जाता है, और इस तरीके से वहां पर वो इन मंदिरों के पुजारियों और वहां के प्रीस्ट की हवस का निशाना बनती हैं और पूरी जिंदगी बनती रहती हैं। बाकायदा कुछ इलाकों में ऐसी देवदासियों की मार्केट्स भी हैं कि जहां उनको खरीदा जाता है, उनको बेचा जाता है, उनकी ट्रेड होती है। ये सब होता है मजहब के नाम पर, ये सब होता है कल्चर के नाम पर, ये सब होता है ट्रेडिशन के नाम पर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों औरतें पूरे हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो इंसाफ के लिए मुंह तक रही हैं, जो इंसाफ के लिए लोगों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके हक में आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं। और वो इसलिए नहीं चूंकि हिंदुस्तान में पूरी आबादी को मीडिया ने अगर किसी एक मसले की तरफ मुतवज्जे किया हुआ है तो वह है ट्रिपल तलाक का, और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हर मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक देता है और उसके बाद वो औरत जुल्म की चक्की में पिसती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मुसलमानों में ट्रिपल तलाक है और समाजी बुराई है, उसका हमें एतराफ है, लेकिन अगर रेशियो देखा जाएगा तो 1 लाख औरतें ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल तलाक से मुतासिर हैं, जबकि उसके मुकाबले में हर साल 4 लाख औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके सामने इंसाफ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, न उनके पास खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, और वो दर बदर भटकने के लिए मजबूर हैं। हम हिंदू कम्युनिटी के लीडरों से अपील करते हैं कि वो ऐसी मजलूम औरतों के हक में खड़े हों, और जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों में अपील जारी की है कि ऐसे लोग जो ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करते हैं और बेसोचे समझे अपनी बीवियों को 3 तलाक दे देते हैं, उनका समाजी बाइकाट होना चाहिए। ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी भी मुसलमानों के नक्शे कदम पर आगे आए और ऐसे लोगों का समाजी बाइकाट करे कि जो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं जबकि लीगली वो उनकी बीवियां हैं, या अपनी बीवियों को डिवोर्स के बाद उनका हक नहीं देते। और ऐसी औरतें कि जिनको उनके रिश्तेदार वृंदावन जैसी जगहों में, तंगलियों में और काल कोठरियों के अंदर पूरी जिंदगी सड़ने के लिए डाल देते हैं, जिनका अंजाम मरने के बाद यह होता है कि उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर कर डिस्पोज किया जाता हो, तो ऐसी औरतों के हक में खड़े हों, उनके लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करें, और ऐसे लोग जो इन भयानक जराइम के अंदर मुलविस हैं उनका समाजी बाइकाट किया जाए। और मीडिया से हम ये अपील करते हैं कि जो असल इश्यूज हैं, ये जो इंसाफ के लिए औरतें मुंतजिर हैं, इनके हक में आवाज उठाई जाए। मुसलमान इस मुल्क के लिए न पहले कभी मसला थे और न ही आइंदा कभी मसला रहेंगे।